ala rasulihil kareem amma ba'd. We were discussing various types of shukr, how to be grateful to Allah Rabbul Izzat. Or so far we have discussed the very first type, that was how to say, how to be thankful to Allah Rabbul Izzat from your tongue. زبان سے کیسے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا ہے. اس سیکوینس میں آگے چلیں تو جو نیکسٹ اسٹیپ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے کہ ہاؤ ٹو بی گریٹفل فرام یور ہارٹ. دل سے شکر ادا کرنا. اب اس کا مطلب کیا ہے دل سے شکر ادا کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل کنونسڈ ہو جائے, میں اپنے دل کو سمجھا لوں کہ آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے, خواہ وہ علم ہو, وہ میرا مرتبہ ہو, وہ میرا مال ہو, وہ میری گڈ لکس ہوں, یہ سب اللہ رب العزت ہی کی طرف سے عطا کر دیں, اور یہ بات میرا دل سمجھ لے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کو کیسے سمجھایا جائے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, زبان تو چلیں کسی کے کہنے سے بھی کچھ کہہ دیتی ہے. دل کو سمجھانا, یہ اس میں ڈس آنیسٹی نہیں ہو سکتی. تو اس کی بھی ایک بڑی زبردست ٹپ ہے جو اللہ والے, جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ریویل کیا ہے, بتاتے ہیں, وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اگر میرا دل اس بات پہ کنونس نہیں ہوگا تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ڈرا بیکس کیا ہیں. دیکھیں سورہ اعراف میں دوسرا رکوع جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے, وہاں اللہ رب العزت اور ابلیس شیطان کا ایک ڈائلاگ چل رہا ہے. جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ بس تم یہاں سے نکل جاؤ اور تم جو ہے وہ راندہ درگاہ کر دیے گئے ہو, تو وہاں اس نے ایک بات کہی کہ آئیں یمینہم وعن شمالہم, دائیں سے بھی آؤں گا انسانوں کے, بائیں سے بھی آؤں گا, ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور اللہ رب العزت آپ اپنے بندوں کو دیکھیں گے, میجورٹی کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ ناشکری کریں گے, آپ ان کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اور پھر اس بات کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ سبا میں ایک بہت پیار بھرا شکوہ بھی کیا ہے. اللہ کو جب بہت پیار آتا ہے تو عبادی, میرے بندے, وقلیل من عبادی الشکور, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب اس جنگ کا آغاز ہو رہا ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ رب العزت سے کون مقابلہ کر سکتا ہے. تو شیطان جس چیز کا, جس وار کا ذکر کر رہا ہے, ہزاروں لاکھوں اس کے وار ہیں جو وہ انسان پہ چلاتا ہے, تو جس وار کا اس نے ذکر کیا ہے وہ ہے ناشکری, کہ میں ان کو ناشکری میں ڈالوں گا. تو اس وجہ سے یہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں اپنے دل کو سمجھاؤں, کنونس کروں کہ مجھے کس طرح اللہ رب العزت کا شکر گزار بننا ہے. دیکھیے یہ بات کہ ایک چیز مجھے میری محنت سے ملی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ محنت کرنی ہے, اسباب. اور جب ہم انشاءاللہ توکل کو ڈسکس کریں گے تو وہاں اس بات کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اسباب کو کس درجے میں رکھنا ہے. لیکن ایک ایگزامپل سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ میری محنت کس حد تک میری مدد کر سکتی ہے. ابھی کووڈ گزرا, لاک ڈاؤن تھا, آپ دیکھیے میری جیب میں پیسے موجود تھے, لیکن اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے فیوریٹ برانڈ کا ایک پیزا کھا لوں, یا میں کہیں پہ موو کروں, یا مجھے فیول لینا ہے, پیسے ہونے کے باوجود وہ چیز مجھے حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے دکھایا ہے کہ مال کا ہونا یا پیسوں کا ہونا, اگر اللہ رب العزت چاہیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت نہیں چاہیں گے, سب کچھ ہونے کے باوجود میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر محنت سے سب کچھ ہوتا تو مزدور جو مزدوری کرتے ہیں, آپ دیکھیں, مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا کہ پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں کچھ لوگ, اتنی محنت والا کام ہے. اگر محنت سے سب کچھ ہوتا تو آج سب سے زیادہ مالدار یہ لوگ ہوتے. محنت کا انکار نہیں ہے, لیکن محنت کو سب کچھ سمجھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ توکل میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. میرا دل کنونس ہو جائے کہ اگر میں کسی اچھے عہدے پر پہنچا ہوں, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے, تو یہ اللہ رب العزت ہی کی توفیق سے مجھے ملا ہے. اب میرا دل کنونس کیسے ہو, تو پہلے سٹیپ کی طرف جائیے. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں ہر 5-10 منٹ کے بعد اللہ تعالیٰ کو تھینک یو کہنا ہے. الحمدللہ, میں کار میں بیٹھ گیا ہوں, عافیت سے بیٹھ گیا ہوں, الحمدللہ. میں نکل کے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا ہوں, الحمدللہ. پانی پی لیا ہے, پیاس بجھ گئی ہے, الحمدللہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی میں اگر ہم کولیگز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہو, آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں آگے موو کرنا ہے تو یو ہیو ٹو گو تھرو فرام سرٹن تھنگس. اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہو تو آپ کو اپنے اینول ایس او پیز کو اور وہ تمام چیزیں جن کی بیسکس پہ, جن پیرامیٹرز پہ آپ کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے, ان کو پورا کرو گے تو پروموشن ملے گی. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہو, اپنے ٹرانسکرپٹ میں تمام سبجیکٹس کو اچھے گریڈس میں پاس کرو گے تو آگے موو کر سکو گے. ان چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے فیلوز کے ساتھ ڈسکس بہت کرتے ہو, بولتے بہت ہو, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ کرو گے تو اس عہدے پر پہنچ پاؤ گے.
تو ایک چیز کا بار بار بولنا، ایک عربک محاورہ ہے اذا تکرر الکلام تکرر القلب، کہ اگر ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے تو وہ دل پہ اثر کرتی ہے. تو آپ سیکوینس کو دیکھو کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا زبان سے اللہ کا شکر. تو اگر کسی بات کے بارے میں اپنے دل کو کنونس کرنا ہو تو اس کی ٹپ یہ ہے کہ اس چیز کا ذکر کرو، بار بار اس کو بولو. اگر ہم نے اپنے دل کو سمجھانا ہے، اپنے دل میں یہ بات ڈالنی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف ہے، اپنے دل کو یہ سمجھانے کے لیے بار بار اس کا ذکر کرو. ہر 5-10 منٹ کے بعد الحمدللہ کہو، اپنے دوست کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کرو. آخر میں ایک اسرائیلی نریشن ہے، اس کے تھرو ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں آتا ہے کہ حکم دیا تھا اعملوا آل داود شکرا، کہ آل داؤد کو ہم نے حکم دیا ہے کہ شکر ادا کرو. تو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا داؤد علیہ السلام کو کہ میرا شکر ادا کرو، تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں. کیونکہ وہ شکر جس توفیق سے میں ادا کروں گا وہ توفیق بھی آپ ہی کی عطا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا الآن یا داؤد، اب تم نے میرا شکر ادا کر دیا. یعنی جب تم اس بات پہ کنونس ہو چکے ہو، تمہارا دل اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ شکر ادا کرنے کی توفیق تک اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے، تب انسان شکر گزاری میں اگلے سٹیپ کے اوپر فائز ہوتا ہے. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.